موحدا بوحدة موحدا بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وروحنا وأجسادنا وأرواحنا مولانا وأولانا وأعدانا وأجلانا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام تعریفیں، توصیفیں، تحمیدیں، تمجیدیں، ثنائیں اس اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہات بھی ہے. صلاۃ و سلام ہوں اس مدنی آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر کہ جو مجھ سے اور آپ سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ اس محبت کی گواہی خود اللہ جل وعلا لفظ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ساتھ دے رہا ہے. صلاۃ و سلام ہو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، وہ کہ جب وہ موجود نہ تھے، وہ کہ جب ان کی مہک نہ تھی، وہ کہ جب ان کی خوشبو اس عالم میں نہ تھی تو ہر طرف باغ میں ہر طرف خزاں کا دورہ تھا. جب میرے آقا محمد مصطفیٰ تشریف لائے، آپ کی خوشبو سے ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی ہو گئی. پھول چہک اٹھے، بلبلیں پھول مہک اٹھے، بلبلیں چہک اٹھیں اور ہر طرف سے قال اللہ و قال رسول کے ترانے بلند ہونے لگے. وہ سما کہ جس میں اللہ کو کوئی جانتا نہ تھا، جب میرے آقا تشریف لائے تو وہ لوگ جو اللہ کے وجود سے بھی نابلد تھے، اللہ کے نام پر اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حاضرین گرامی قدر، جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کیا ہے؟ فرمایا بل ہوا آیات بینات. یہ کوئی پہلوں کی کہانیاں نہیں، یہ کوئی مبہم یا شک میں ڈال دینے والی ہدایات نہیں، یہ کوئی بھول بھلیاں نہیں. ارشاد فرمایا بلکہ یہ آیات بینات کا مجموعہ ہے، یہ روشن نشانیوں کا مجموعہ ہے. اور وہ کیسی روشن ہیں؟ وہ خود بھی روشن ہیں، جو انہیں اختیار کر لیتا ہے وہ اسے بھی روشن کر دیتی ہیں. اور فرمایا یہ کہاں ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم. اس قرآن کو ہم نے ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے جو سینے سلامتی والے ہیں، جو سینے خیر والے ہیں. اور وہ کن کے سینے ہیں؟ وہ ان کے سینے ہیں جو قرآن کو ایسے سیکھتے، ایسے پڑھتے، ایسے جانتے اور ایسے سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. احباب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. اے میرے غلاموں، وہ شخص کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ شخص کہ جس کا سینہ قرآن سے خالی ہے، حضور نے فرمایا گویا کہ اس کا دل، گویا کہ اس کا سینہ قبرستان کی مانند ہے. یعنی کہ وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہاں ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، وہاں ہدایت نہیں دلالت ہے، وہاں ہدایت نہیں جہالت ہے، وہاں ہدایت نہیں اناد ہے، وہاں تسلیم نہیں سرکشی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں وہ قبرستان کی مانند ہے، جس میں کال کوٹریاں ہیں اور جس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جس میں کوئی فرقان نہیں، جس میں کوئی نور نہیں، جس میں کوئی شفا نہیں، جس میں کوئی برکت نہیں، جس میں کوئی رحمت نہیں، جس میں کوئی اطمینان نہیں، جس میں کوئی سکون نہیں، جس میں کوئی عقل نہیں. فرمایا وہ شخص
کہ جس کا سینہ قرآن سے خالی ہے وہ مانند قبرستان ہے۔ یہ حدیث پاک مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے اور میرے اور آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے، کیا کہیں ہمارے سینے بھی تو قرآن سے خالی نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ابھی وقت ہے، آئیے آج سے نیت کیجئے کم از کم میں 25 یا 30 صورتیں تو قرآن کی یاد کر لوں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو فقط قل هو اللہ احد کے ساتھ ہی نماز نہ پڑھتا رہوں، بلکہ قرآن کا کوئی اور حصہ بھی مجھے پڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ احباب، ارشاد فرمایا فی صدور الذین اوتوا العلم، ہم نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ان سینوں میں جنہیں ہم نے سلامتی والا بنایا، ہدایت والا بنایا۔ آپ کو معلوم ہے جو پرانی کتابیں تھیں، تورات کہاں، زبور کہاں، انجیل کہاں؟ Question is this, why this book will not be lost like the previous book؟ یہ قرآن پرانی کتابوں کی طرح 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہو بہو میرے اور آپ کے پاس کیوں اور کیسے موجود ہے؟ جی ہاں، ارشاد فرمایا اس قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے، سونا تو کجا، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اور وہ جو تھکتا بھی نہیں، اور وہ کہ جو مرتا بھی نہیں، بلکہ وہ کہ جو قائم ہے، اوروں کا قائم کرنے والا ہے، جو زندہ ہے، اوروں کو زندگی دینے والا ہے۔ ارشاد فرمایا میں رب العالمین اس قرآن کا محافظ ہوں، اس میں نہ تغییر ہو سکے نہ تحریف ہو سکے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کیونکہ یہ میری کلمات ہیں تو نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکے۔ احباب، جو پرانی بکس تھیں ان کا جو معاملہ تھا وہ فقط سطور تک تھا، وہ محفوظ تھیں تو سطروں میں محفوظ تھیں، وہ محفوظ تھیں تو کاغذ پر ان کی حفاظت کا ذمہ کاغذ قلم روشنائی تک تھا۔ فرمایا یہ اعجاز ہم نے اپنے حبیب کے صدقے قرآن کو دیا ہے کہ یہ نہ فقط سطور میں محفوظ ہے بلکہ بحمداللہ تعالی کروڑوں سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اور یہ اس کی حفاظت کا آغاز کب سے ہوا؟ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے قرآن سنتے تو ازبر کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک پہنچا انشاءاللہ العزیز تا قیامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس قرآن کا محافظ ہے، یہ اسی طرح ہو بہو بغیر تعریف، بغیر تغییر، بغیر تبدیل کے اسی طرح قائم دائم رہے گا۔ احباب، تورات مدت ہوئی، یہود کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے ناپید ہو گئی۔ انجیل اس کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی قابل اعتماد نسخہ موجود نہیں، اور کوئی بھی ایسی کتاب قرآن کے سوا اس روئے زمین پر موجود نہیں جو جیسی نازل ہوئی تھی ویسی ہی ہو بہو موجود ہو۔ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ آیت اور یہ حدیث پاک ہمیں پیغام دے رہی ہے، بندے تجھے چاہیے اے مسلمان اپنی زندگی کو قرآن کے نور سے مزین کرنے پر حریص ہو جا کہ اگر تو نے اپنی زندگی کو اور اپنے دل کو قرآن کے نور سے مزین کر لیا تو تیرا قلب مریض قلب سلیم بن جائے گا، اور تیری عقل سلیم بن جائے گی۔ فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن تو واضح اور روشن نشانیاں ہیں کن کے سینوں میں؟ ان کے سینوں میں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ احباب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے حقیقت قرآن کیا ہے؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن وہ وحی خدا ہے جو اللہ جل وعلا نے جناب جبریل کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی۔ وحی کیا ہے؟ وحی اس جہان کی جان، اس جہان کا نور، اس جہان کے لیے ہدایت، اس جہان کے لیے شفا، اس جہان کے لیے برکت، اس جہان کے لیے رحمت، اس جہان کے لیے راحت۔ یاد رکھیے، جب تک
کسی بھی چیز میں جان موجود ہوتی ہے تو وہ زندہ رہتی ہے، جب جان نکال لی جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب اس جہان سے قرآن اٹھ جائے گا، قرآن کا نور چلا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی۔ اب دیکھیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت سے قبل سینوں سے اور کاغذوں سے، صدور سے اور سطور سے قرآن کو اٹھا لے گا۔ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ اللہ کی ایک آیت بھی روئے زمین پر موجود نہ ہوگی۔ اچھا جب ایسا ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے، وہ قیامت کبریٰ ہوگی، وہ قیامت کبریٰ ہوگی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے آقا نے سچ ہی تو فرمایا، تب تو قرآن سینوں میں ہو، قیامت برپا ہوگی۔ ارے آج جب میں نے اور تو نے قرآن بھلا دیا اور خود ہی اپنے سینے میں اس کو جگہ نہ دی تو حالت یہ ہے کہ معاشرے میں قیامت صغریٰ برپا ہے۔ ہر طرف چوری کا بازار گرم ہے، خیانت عروج پر ہے، بددیانتی کا یہاں پر چرچا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا سینہ جب قرآن سے خالی ہوا تو ہم ذلتوں اور پستیوں میں گر گئے اور روز گرتے ہی جا رہے ہیں۔ آئیے اگر میں اور آپ اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ پھر اس عروج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ زندگی میں کم از کم بطور مسلمان ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے سے پڑھ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو خط مجھے اور آپ کو لکھا ہے ہم جانیں تو صحیح اس خط میں لکھا کیا ہے۔ فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن اٹھا نہ لیا جائے گا، اور جب قرآن کا نور اٹھا لیا جائے گا، جب قرآن کے نور سے یہ عالم خالی ہو جائے گا تو عالم کی موت برپا ہو جائے گی۔ فرمایا کون سا شخص ایسا ہے جو اللہ جل وعلا نے ہمیں ہدایت دی ہے اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو زیادہ اچھے سے کون حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے اس وحی کی پیروی کی جو میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ جس نے اس قرآن پر عمل کیا اللہ نے اسے نور دیا، جس نے اس قرآن پر عمل کیا اللہ نے اسے ہدایت دی۔ اللہ تو تب بھی اللہ تھا جب جناب ابوبکر نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اللہ تو اب بھی اللہ ہے۔ اگر آج ہم بھی قرآن پر عمل کریں گے اللہ ہمیں بھی نور دے گا، اگر آج ہم بھی قرآن پر عمل کریں گے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، اگر آج ہم بھی قرآن پر عمل کریں گے اللہ ہمیں بھی رحمت دے گا، اگر آج ہم بھی قرآن پر عمل کریں گے ہمارے بیمار سینے، ہمارے بیمار دل شفا یاب ہو جائیں گے، اگر آج ہم بھی قرآن پر عمل کریں گے تو اللہ جل وعلا اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی نور سے منور کر دے گا۔ اور جس نے اس قرآن کو چھوڑا وہ شقی ٹھہرے گا، اور جو شقی ٹھہرا تو وہ تو شیطان کا دوست ٹھہرے گا۔ احباب ایک طرف وہی خدا ہے جو یہ چاہتی ہے کہ میرے محبوب کے غلام اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائیں اور میرے پسندیدہ بندے بن جائیں، تاکہ میں انہیں ان جنتوں میں داخل کر دوں جو میں نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس دوسری طرف شیطان لعین ہے جو ہر وقت اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کو جیسے میں راندائے درگاہ ہو چکا، جیسے میں ذلیل اور خاسر ہو چکا، ان لوگوں کو بھی ذلیل کروانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ ہمیں قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، وہ تو ہمیں قرآن کو اٹھانے ہی نہیں دیتا، اور ہم ہیں کہ اللہ جل وعلا کو خوش کرنے کی بجائے اس کو خوش کرنے میں لگے ہیں، پھر روتے ہیں کہ ہمارے کام اچھے سے نہیں چل رہے، ہمارے معاملات اچھے نہیں جا رہے۔ فرمایا جس نے وحی کی اتباع کی اس نے اتباع خدا و مصطفیٰ کی، جس نے وحی کی اتباع کی وہ منارہ نور ٹھہرا، جس نے وحی کی اتباع کی وہی ہدایت کا پیمانہ ٹھہرا، اور جس نے وحی کو چھوڑ دیا متبع شیطان رجیم ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس بات کا حکم دیتا ہے، اللہ commands us that we live our lives according to the Quran and Sunnah۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں نے جو وحی اپنے حبیب کے قلب انور پر نازل کی ہے، عشق
اس کے مطابق زندگی گزار، کیونکہ اگر تو اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر تو سعداء میں شامل ہو جائے گا۔ پھر وقت آئے گا جب تو دوڑتا ہوا جائے گا اور کہے گا دیکھو دیکھو آج میرے رزلٹ کارڈ کو دیکھو، میرے مالک نے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اسے تھامیں گے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو وہ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز جب ہماری روحوں کو سکون ملے گا، ہمارے قلبوں کو سرور ملے گا، جب ہماری عقل کو شعور ملے گا۔ جی ہاں، ہوگا کب؟ جب ہم قرآن کو تھام لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے قرآن سے دامن چھڑا کر کسی کامیابی کو حاصل کرنے کا اپنے دماغ میں کوئی خیال بنا رکھا ہے تو وہ سراسر جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ واللہ حاشا وکلا، کوئی بھی مسلمان قرآن کو تھامے بغیر کیسے دارین میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب آپ میرے آقا نے فرمایا اگر میرا امتی قرآن ویسے سیکھے اور پڑھے اور یاد بھی کر لے، سیکھے پڑھے اور یاد بھی کر لے جیسا اسے سیکھنے پڑھنے اور یاد کرنے کا حق ہے، فرمایا اللہ اسے وہ عزتیں عطا کرتا ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فی، فرمایا اللہ فرماتا ہے اس کی عزت کرنا گویا میری عزت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابا یہ قرآن فرشتوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ کس انتظار میں زندگی گزارے دیتے ہیں؟ آئیے، لوٹ آئیے، پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن تو غریب لوگ ہی پڑھتے ہیں، ہاں امیر لوگ کہاں قرآن پڑھیں، اور قرآن پڑھنے والے تو بیچارے مانگتے ہی رہتے ہیں، وہ غریب ہی ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اصحاب صفہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ذہب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ، اے میرے آقا مال والے تو سارا اجر ہی لے جائیں گے، مال والے تو سارا اجر ہی لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں۔ آقا وہ تو مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو مال خرچ کرنے کو نہیں، ہم کیا کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذکر الہی کو تھام لو۔ احباب شارحین کرام فرماتے ہیں ذکر الہی کی بہترین صورت قرآن مجید فرقان حمید کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا اور سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ بہت فقیر لوگ تھے۔ کیوں فقیر ہو گئے تھے؟ اصل میں تو یہ وہ مالدار تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ فقراء ٹھہرے۔ یہ وہ ذمہ دار لوگ تھے کہ جن کی جائیدادیں تھیں، میرے آقا سے محبت ہوئی تو میرے آقا کی محبت میں گھر بار چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مہاجرین ٹھہرے۔ یہ وہ لوگ تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خاطر شب و روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے تجارت کر لی تھی، جنہوں نے اللہ سے تجارت کی تو اس دنیا کی یہ عارضی زیبائشیں، یہ آرائشیں، یہ عارضی نعمتیں، یہ دنیا کی محبتیں، اس کی آلائشیں اپنے دل سے نکال دی تھی۔ ہاں یہ وہی لوگ تھے جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ تھا، حالت یہ تھی کسی کے پاس فقط ایزار تھا اور کسی کے پاس فقط ایک ردا تھی، کسی کے پاس فقط ایک چادر تھی۔ ہاں یہ وہ تھے جن کے پاس نہ لباس دنیا تھا۔ ہاں یہ وہ تھے جنہوں نے مولا سے تجارت کر لی تھی اور ان کا تھا تو فقط اللہ اور اس کا رسول تھا۔ یہ وہی ہیں ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے اے حبیب یہ نہ دنیا چاہتے ہیں نہ آخرت چاہتے ہیں، چاہتے ہیں تو تیرے رب کی لقاء چاہتے ہیں، چاہتے ہیں تو
تیرے رب کی لقاء چاہتے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن پڑھنے والا بہت غریب ہوتا ہے، اگر قرآن پڑھنے والا نادان یہ جانتا ہی نہیں قرآن کیا ہے تو اس میں قرآن کا قصور کیا ہے؟ اگر نادان یہ جانتا ہی نہیں یہ قرآن کی اہمیت اور اس کی عظمت کیا ہے تو قرآن کا قصور کیا ہے؟ اگر اس نے قرآن کو سیکھا سمجھا ہی نہیں تو قرآن کا قصور کیا ہے؟ احباب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق۔ فرمایا اے میرے صحابہ، ان کی حالت کیا ہے کہ کسی کے پاس ایک ازار ہے تو کسی کے پاس ایک چادر ہے۔ فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے؟ کون یہ پسند کرتا ہے ایک دن نہیں بلکہ ہر روز جائے؟ کہاں جائے؟ اس بازار میں جائے جو اس دور کا سب سے مہنگا بازار ہے۔ اس بازار کا نام کیا ہے؟ وادی بطحان میں جائے یا بازار عقیق میں جائے۔ فرمایا وہاں جائے، وہاں سے 2 ایسے اونٹ خرید کر کے لائے۔ کیسے اونٹ خرید کر کے لائے؟ گویا کہ آقا فرما رہے تھے تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے جو ہر روز صبح کو جائے اور 2 لینڈ کروزر یا 2 پراڈو یا 2 فراری خرید کر کے لائے؟ ہاں، اور فرمایا کون پسند کرتا ہے وہ جائے، اور جب وہ جائے تو کیسے لے کر کے آئے؟ فرمایا فی غیر اسم ولا قطع رحم، جب وہ 2 اونٹنیاں خرید کر کے لائے تو نہ کسی سے جھگڑے اور اس طرح لے کر کے آئے، نہ کسی کا مال ہڑپ کرے، نہ کسی کا دل دکھائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بے ساختہ پکار اٹھے، فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلک، آقا ہم میں سے تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں، صبح سویرے جائیں، عرب کا جو قیمتی ترین مال ہے ہم جائیں اور 2 اونٹنیاں خرید کر کے لے آئیں، ایک دن نہیں بلکہ روز جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو، گویا جو فرمایا جا رہا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روزانہ 2 لینڈ کروزر خرید کر کے لاؤ، فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، میرے آقا نے فرمایا تو تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں جاتا؟ فیعلم، وہ جائے قرآن سیکھے، او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے، انہیں سمجھے، ان پر عمل کرے۔ فرمایا خیر لہ من ناقتین، فرمایا اس کی وہ 2 اونٹنیاں خریدنے سے، میرے آقا نے فرمایا اس کی وہ 2 لینڈ کروزر خریدنے سے بہتر ہے۔ فرمایا اگر 3 خریدے، 3 آیتیں پڑھے، وثلاث خیر لہ من ثلاث، تو 3 لینڈ کروزر خریدنے سے بہتر۔ فرمایا واربع خیر لہ من 40، اگر وہ 4 سیکھے تو 4 لینڈ کروزر سے بہتر۔ میرے آقا نے فرمایا ومن اعدادہن من الابل، اسی طرح وہ جتنی سیکھے اتنے ہی اونٹوں سے، یعنی کہ اتنی ہی لینڈ کروزر سے کیا ہے؟ بہتر۔ تو جس شخص کو قرآن کی 6666 آیتیں ازبر ہوں تو وہ غریب کہاں ہوتا ہے؟ قصور تو اس کا ہے اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے اور میں نے قرآن کو صرف مانگنے والی کتاب ہی سمجھا ہے تو اس میں قرآن کا قصور تو کوئی نہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ قرآن جس پر کافر تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل نہ کرو، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مانگنے والا نہیں دینے والا بناتا ہے۔ قرآن مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا بناتا ہے۔ احباب، یہ وہ قرآن ہے جسے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا، جب اسے سنا، وہ ابو بکر جو فقط ابو بکر تھے وہ سیدنا صدیق ابو بکر ہو گئے، وہ امیر المؤمنین ہو گئے۔ یہ وہ قرآن ہے، جب اونٹ چرانے والے عمر نے سنا اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ عمر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، وہ عمر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
ہونے والے قرآن کو سنا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ عمر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قتیل ٹھہرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں مقتول ٹھہرا۔ وہ قرآن جب عمر نے سنا تو وہ فاروق ہو گئے، یہی قرآن جب عثمان نے سنا وہ ذی النورین ہو گئے اور وہ جامع القرآن ہو گئے۔ یہ قرآن جب علی نے سنا، سیکھا، عمل کیا، وہ باب علم ہو گئے۔ احباب، عبداللہ بن عباس نے جب یہی قرآن سیکھا، یہی قرآن سمجھا، اللہ نے وہ عزتیں دی، وہ عزتیں دی۔ عبد الرحمن بن عوف ایک دن عمر سے کہنے لگے یہ تو ہمارے پوتوں کسی عمر کا ہے، اسے کہاں لے آتے ہو؟ فرمایا یہی قرآن جب عبداللہ بن عباس نے سیکھا تو اصحاب بدر کے ہم جلیس ہو گئے۔ یہی قرآن جب میرے آقا کے شبیہ، یہی قرآن جب میرے آقا کے نور نظر، یہی قرآن جب مصعب بن عمیر نے سنا، یہی قرآن جب مصعب بن عمیر نے سیکھا تو کیا ہوا؟ احباب، جب حفظ کیا تو نور نظر مصطفیٰ ہو گئے۔ حالت یہ ہو گئی، میرے آقا تشریف فرما تھے، ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نظر النبی الی مصعب بن عمیر مقبلا، حضرت مصعب بن عمیر آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، میرے آقا دیکھ رہے تھے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، آقا کدھر دیکھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل اور حالت کیا ہے؟ یہ مصعب وہ ہے، کون ہے کہ جو لباس پہنتا تھا تو 200 درہم کا لباس پہنتا تھا۔ یہ مصعب وہ ہے جب جوتے پہنتا تھا تو شاہانہ جوتے ہوتے تھے۔ یہ مصعب وہ ہے جو ایک مرتبہ کی طرح استعمال کرتا تھا، دوبارہ استعمال نہ کرتا تھا۔ یہ مصعب وہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، میرا مصعب آ رہا ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ حالت یہ ہے، وہ نرم و نازک بدن والے لباس کے اوپر آج کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ إِحَابُ قَبَشٍ قَدْ تَنَطَّقَ بِهِ، اس نے کملی اوڑھی ہوئی ہے اور وہ مینڈے کی کھال پہنے ہوئے ہے۔ وہ مصعب جو 200 درہم کا لباس پہنا کرتا تھا آج مینڈے کی کھال پہنے ہوئے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلام، اے ابو بکر دیکھ، اے عمر دیکھ، اے عثمان دیکھ، علی دیکھ، کس سے دیکھوں؟ آقا کس سے دیکھوں؟ عمر دیکھ، کس سے دیکھ؟ میں مجھ محمد مصطفیٰ کی نظروں سے دیکھ، انظروا الی ھذا الرجل، اس شخص کی طرف دیکھ، کس سے دیکھوں؟ آقا کس سے دیکھوں؟ فرمایا مجھ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں سے دیکھ، قد نور اللہ قلبہ، یہ وہ ہے کہ جس کا دل اللہ نے اپنے نور سے منور کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ قرآن ہے۔ جب مصعب بن عمیر نے سیکھا، جب مصعب بن عمیر نے اس کو سمجھا تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ، اے میرے غلاموں دیکھو تو صحیح، یہ مینڈے کی کھال پہنے ہوئے، یہ کملی اوڑھے ہوئے کون آ رہا ہے؟ صحابہ کس سے دیکھیں؟ اپنی نظروں سے دیکھیں؟ کہا نہیں نہیں، اس کو مجھ محمد کی نظروں سے دیکھو کہ اللہ نے اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کو میں محمد نے دیکھا، لقد رأيته بين أبوين وإنه ليقربانه بأطيب الطعام والشراب، یہ وہ ہے کہ مکہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ اچھا کھانا کھانے والا، سب سے زیادہ عمدہ لباس پہننے والا، سب سے زیادہ عمدہ پینے والا یہ ہے۔ اور اب اس کو مجھ محمد کی نظر سے دیکھو، اس کی حالت کیا ہے؟ فدعاه حب اللہ ورسولہ، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بدن پر بکری کے، مینڈے کے کھال کا لباس ہے۔ فرمایا اس کی یہ حالت کس نے کر دی ہے؟ اس کی یہ حالت اس کے مصطفیٰ نے کر دی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ بابا یہ قرآن ہے، جب تک ہم لوگوں نے اسے تھامے رکھا، یہ صرف کوئی دو گتوں والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ہدایت کا مجموعہ ہے جس میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اللہ جل وعلا کے حضور پیش ہونے تک کے تمام احوال اور تمام صورتحال واضح ہیں۔ المیہ کیا ہوا؟ آپ کپڑے عمدہ سے عمدہ ٹیلر سے سلوانا چاہتے ہیں، آپ کھانا اچھے سے اچھے کک سے بنوانا چاہتے ہیں، یہ قرآن ہی وہ ہے جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں جو آپ کے آگے کاسا پھیلائے ہوئے، پھر کہتے ہو کہ قرآن کچھ دیتا نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندو، قرآن اس سے سیکھو جو قرآن کو جانتا ہو، قرآن اس سے سیکھو جو قرآن کو سمجھتا ہو،
قرآن اس سے سیکھو جو قرآن کو سمجھا سکتا ہو۔ جب آپ قرآن اس سے سیکھتے ہی نہیں، جو قرآن جانتا نہیں، تو آپ بھی فقط ویسے ہی ہیں۔ احباب، جب تک میں اور آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو قرآن کا مقصود حاصل نہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، کیا ایک وہ شخص کہ جو حافظ قرآن نہیں ہے اور وہ روزانہ کچھ دیر قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس میں تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور اس سے کچھ سیکھ لیتا ہے، وہ شخص افضل ہے یا وہ کہ جس نے رٹا لگایا ہوا ہے، آتا اسے فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں، وہ اس نے لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں، وہ خود مسائل میں گھرا ہوا ہے، اسے یہی نہیں پتہ میرا علاج کہاں ہے، وہ شخص افضل ہے؟ تو علماء نے فرمایا وہ افضل ہے اس سے کہ جس نے قرآن دیکھ کر پڑھا، اسے سیکھا، سمجھا، عمل کیا، اس شخص سے کہ جس نے اسے رٹا تو لگایا لیکن جانا ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں تک تو سارے لوگ بڑے خوش ہو گئے ہوں گے نا، خوش ہو جاتے ہیں نا، چلو تو مطلب کی بات بھی تو ہے نا۔ فرمایا اگر وہ جو اسے سیکھے، سمجھے، پڑھے اور عمل کرے اور پھر اسے یاد بھی کر لے، پھر اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مدارج طے کرتا جا۔ اور فرمایا اتنا ہی نہیں، فقط اس کو ہی انعام سے نہ نوازوں گا بلکہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہناؤں گا، جب انہیں پہنایا جائے گا تو وہ پوچھنے لگیں گے یہ کون سی نیکی ہے، تو میں اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، پھر ہمارے احباب کو یاد آئے گا، فرشتہ کہے گا یہ وہی بچہ، یہ وہی نیکی جسے تو نے بڑا حقیر جان کر، یہ تو سکول میں چل نہیں سکتا، کالج میں چل نہیں سکتا، جسے تو نے بڑا حقیر جان کر قرآن سیکھنے کے لیے بھیج دیا تھا، یہ عزتوں کا تاج، یہ شرافتوں کا تاج، یہ کرامتوں کا تاج، یہ سخاوتوں کا تاج آج اسی کی محنت کے سر ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ آپ کی نئی مسجد میں حفظ کی کلاس کا آغاز ہے اور الحمدللہ تعالی پڑھانے والے عالم دین ہیں، اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے لیے مسجد حاضہ میں داخل کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگر وہ قرآن حفظ نہیں کر سکتا تو ہم اسے دیکھ کر اچھے سے پڑھنا سکھائیں گے، اور جو اس کی ضروریات زندگی ہیں قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق اسے گائیڈ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ جب آپ کے پاس آئے تو وہ ایسے نہ آئے کہ وہ بالکل خالی ہو۔ اللہ تو فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، میرے کلام کو جب تو پڑھے گا، کن کے سامنے پڑھے گا؟ جن کے بدنوں میں پتھر نہیں دل ہے، جن کے بدنوں میں پتھر نہیں دل ہیں، تو ان کی آنکھیں بے ساختہ ایسے بہہ جائیں گی، ایسے جاری ہوں گی جیسے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جیسے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں، ٹائم سے تشریف لے آیا کریں۔ آپ نے آنا تو ہوتا ہی ہے، اب بھی تو آپ لوگ سارے آ ہی گئے ہیں، اگر آپ وہی 1:20 پر سارے تشریف فرما ہوتے تو آپ کتنا کچھ سیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔